السلام علیکم، آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ پاکستان جن مسائل سے دوچار ہے، ان مسائل کے ساتھ یہ عید یقینی طور پر بہت سے لوگوں کے لیے اور یقینی طور پر تمام پاکستانیوں کے لیے تقریباً چیلنجنگ ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ یہ جو سال ہے یہ بہتر ہو۔ حکومت بھی سنجیدگی سے کوششیں کر رہی ہے، ماضی کی غلطیاں بھی ہیں جن کو سدھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آج عید کے حوالے سے ہمارے پروگرام میں مختلف شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہوئی۔ ان مختلف شخصیات سے ہم پوچھیں گے کہ وہ عید کس طرح مناتے ہیں اور ان سے کچھ اور مزیدار قسم کے سوالات ہوں گے آج کے اس پروگرام میں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں مائزہ حمید صاحبہ، جو کہ رکن قومی اسمبلی بھی ہیں، نون لیگ کی رہنما بھی ہیں، ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ مائزہ صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ نے آج کے دن وقت نکالا، ہمیں وقت دیا۔ یہ فرمائیں، آپ عید مبارک آپ کو پہلے، کیسا دن ہوتا ہے آپ کا، آپ کی مصروفیت کیا ہوتی ہیں بطور ایک سیاستدان عید کے دن؟ مائزہ صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید مبارک آپ کو بھی اور پورے ملک کو اور عوام کو۔ اور آج کل کے جو مشکل حالات ہیں ان میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے میرے لیے وہ یہ ہے کہ جو اپنے حلقے کی عوام ہے ان کو کسی نہ کسی طرح خوشیاں بانٹی جائیں۔ تو خوشیاں بانٹنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو جو ان کی ضروریات ہے یا مہنگائی کی وجہ سے کچھ چیزیں نہیں خرید پا رہے ہوتے، اس طرح ان کو کوئی گفٹ کے طور پہ ان کو دیا جائے اور ان کے اندر جو ہے خوشیاں بانٹی جائیں۔ مٹھائیاں ہو گئیں، کپڑے ہو گئے، چوڑیاں ہو گئی، مہندی ہو گئی، یہ ساری جو خوشیاں ہیں یہ اپنی حلقے کی عوام میں بانٹ کے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ گھر کے اندر جو ہے پھر ہم یہ آپ خریداری خود کرتی ہیں مائزہ صاحبہ؟ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ چوڑیاں اور اس تمام چیزوں کی، یا آپ خریداری کوئی کرتا ہے، آپ خریداری خود کرتی ہیں جا کے کہ عید سے پہلے؟ مجھے بڑا مزہ آتا ہے بازاروں میں جا کے مہندی لینا، چوڑیاں لینا، اور وہی بچپن کی یادیں تازہ ہوتی ہیں، اور کافی زیادہ لینا اور پھر وہ لوگوں میں بانٹنا اور لوگوں کی مسکراہٹیں دیکھنا، ان کی خوشی دیکھنا، اس میں آپ کی بھی خوشی، اپنی خوشی بھی دوبالا ہوتی ہے۔ اور میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاتی ہوں تاکہ وہ یہ چیزیں خریدیں اور ان کو احساس ہو کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایسی چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، اور ان کو دینے سے جو ہے آپ کو خود مسرت اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ آپ کو خود بھی کوئی عیدی ملتی ہے کہیں سے؟ آپ یعنی آج کے دن جیسے ایک عمومی روایت ہے عیدی ملنے کی، تو آپ خود تو بانٹ رہی ہیں، آپ کو کہیں سے عیدی ملتی ہے؟ بس عمر ایسی آ گئی کہ اب صرف دیتے ہی ہیں عیدی، کوئی مطلب دینے والا نہیں رہ گیا۔ میرے فادر تھے، ان کو وہ ہی ڈائیڈ آف کینسر، تو شاید ان سے مل جاتی، لیکن وہ نہیں ہے اب دنیا میں۔ صحیح۔ اچھا، پھر آج کے دن کیونکہ آپ ویسے بھی نارملی کیونکہ آپ مصروفیت ہوتی ہے، سیاسی مصروفیت الگ پر گھر کی، تو آپ کچھ یعنی عید کے دن کچھ خاص ڈش خود بھی بناتی ہیں یا کوئی ایسی مخصوص ڈش جو خود کھاتی ہوں یا خود شوق ہو؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کسی بھی خاتون سیاستدان کے لیے کہ گھر کے باہر وہ جو مرضی ہو، جب وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو وہ ایک وائف بن جاتی ہیں، ایک مدر بن جاتی ہے، ایک ماں بن جاتی ہے۔ تو کچن میں جانا اور کچن میں پکانا، افطاری کے ٹائم بھی، اور عید پہ سیویاں اور دوپہر کے کھانے پہ جو دعوت ہوتی ہے، اس میں جب تک آپ خود پارٹیسپیٹ نہ کریں اس طرح کا کھانے کا ذائقہ نہیں آتا جس طرح کا آپ کے گھر والوں کو چاہیے ہوتا ہے۔ تو آپ کو اپنی ٹچ ڈالنی پڑتی ہے، آپ کو کچھ ایسی چیزیں ڈالنی پڑتی ہے جس سے جو ہے ذائقہ جو ہے وہ دوبالا ہو جائے۔ کوئی ایسی ڈش ہے جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے، آپ خود بہت لذیذ بنا سکتی ہیں، کوئی عوام کو بتائیں کچھ ایسی مخصوص کوئی اسپیشلٹی؟ میں زیادہ تو میرے بچوں کو جو چیزیں پسند ہیں ان میں چائنیز کھانا یا پیسٹا یا نوڈلز، ایسی چیزیں پسند ہیں، لیکن ہم عید کے دنوں میں پلاؤ اور چکن روسٹ اور اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں، اور ٹکے اور یہ ساری چیزیں جو پاکستانی ڈشز ہیں، اور وہ پھر بڑے مزے کی بنتی ہیں۔ اور مجھے تو اتنا زیادہ میں ایکسپرٹیز نہیں ہے، لیکن میری مدر کو بہت اچھی آتی ہے بنانا پلاؤ، تو پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بنوا لیں۔ صحیح۔ اچھا، اور پھر آپ عید کا دن یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ حلقے مصروف رہتی ہیں، گھر میں ہوتی ہیں، اپنی پارٹی قیادت سے یا سیاسی کولیگز کے ساتھ، وہ آپ کی پارٹی کے نہ بھی ہوں، کسی عید پہ ملاقات ہوتی ہے، کسی کا آنا جانا ہوتا ہے، یا آپ عید ملنے یا عید کی کال کرنے کے لیے شہباز شریف، مریم نواز یا میاں صاحب کو کسی کو کال کی جاتی ہے، آپ کی طرف سے میسیجز ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے سلسلہ اس کا؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ میسیجز ہوتے ہیں، گریٹنگز ہوتی ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ ہر کوئی اپنے گھر میں پرسنل فیملی ٹائم گزار سکے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیاستدانوں کی زندگی تو زیادہ باہر ہی گزرتی ہے، حلقے میں گزرتی ہے، لوگوں میں ہی گزرتی ہے، تو فیملی ٹائم کم ہی ملتا ہے۔ تو اس لیے جو یہ 2-3 چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں تھوڑی سی
کوشش ہوتی ہے کہ گھر والوں کو بھی ٹائم دیا جائے اور حلقے والوں کو بھی ٹائم دیا جائے. پھر آپ کو پتہ ہے اور مصروفیات آ جاتی ہیں. تو قیادت کو جو ہے تیسرے چوتھے دن ضرور کوشش کی جاتی ہے ملے, لیکن میسیجز ایکسچینج ہوتے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے واٹس ایپ کا زمانہ ہے, میسیجز کا زمانہ ہے, فون کا زمانہ ہے. ہم جب اسکول جاتے تھے اس وقت یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں, تو لوگ زیادہ قریب ہوتے تھے, لوگ زیادہ اکٹھے ہوتے تھے, زیادہ ملتے تھے. اب جو ہے وہی میسیجز اور واٹس ایپ سے جو ہے وہ خانہ پوری کی جاتی ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیں میں صاحب, کیونکہ آج عید کا دن ہے تو میں نے کہا آپ سے پوچھوں, مطلب سیاسی مخالفین ان سے بھی ملاقات عید پہ ہوتی ہے, میسیج کا تبادلہ ہوتا ہے, یا یہ سیاسی مخالفتیں عید پہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے ان میں, ان مخالفتوں کا کوئی اس پہ بھی عید پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے یا نہیں؟ یہ آپ کی دوستیاں جن دوسری پارٹی میں ہوں گی وہ رہتی ہیں برقرار اور عید پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی پولیٹیکل؟ اچھا, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کا ٹائم تھا, اور میاں نواز شریف صاحب 80s 90s اور یہ ابھی بھی جو ہے جو سیاست ہم لوگ پی ایم ایل این والے کرتے ہیں, اس میں جو ہے نا سیاسی مخالفین جو ہیں وہ سیاست تک ہوتے تھے, وہ فیملی کے اندر نہیں آتے تھے. وہ یہ جو جنرل اوکیزنز ہوتی ہیں, عید, جو خوشی غمی, سب کچھ ہم لوگ آپس میں بانٹتے تھے. لیکن اب جب کہ آئی ایم سوری میں عید پہ کہہ رہی ہوں, لیکن جب کہ عمران خان صاحب آئے ہیں تو وہ نا پولیٹیکلی اور عوامی طور پہ اور اتنا زیادہ مواد ایک دوسرے کے خلاف اکٹھا کیا ہوا ہے, اسپیشلی جو ہے پرٹیکولرلی عمران خان صاحب نے, کہ اتنا زیادہ پرسنل ہو جاتے ہیں کہ شاید چیزیں اب بہت زیادہ جو ہے لوگ بہت زیادہ جو ہے دور ہو گئے ہیں, اور سیاسی مخالفین جو ہیں وہ پرسنل ہو گئے ہیں. اور پھر میڈیا کی ایک طرف تو پازیٹیو بات یہ ہے کہ وہ ایسی چیزیں رپورٹ کرتا ہے جو ہمیں پتہ نہیں چلتی, تو ہمیں پتہ چلتی ہیں تو پھر ہم اس پہ ایکشن لیتے ہیں, یا پھر وہ کچھ ہائی لائٹ کرتا ہے ایسی چیزیں جو آپ اچھی کرتے ہیں. لیکن جو اس کی نیگیٹو سائڈ وہ یہ ہے کہ جی اب وہ لوگوں کے گھروں کے اندر, کمروں کے اندر چلا گیا, اور بہت سی پرسنل زندگی کی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے سیاسی مخالفین کو پتہ چل گئی ہیں, شاید آپ اپنے گھر والوں فیملی والوں کو بھی نہ بتاتے ہو. تو وہ چیزیں جو ہیں اب اس کی وجہ سے جو ہے مخالفت بہت زیادہ حد تک بڑھ گئی ہے. تو ان جیسے مخالفین کو ان مخالفین کو ہم لوگ obviously بہت زیادہ مطلب ڈسٹنس پہ ہی رکھتے ہیں, بیکاز آپ کو ٹرسٹ فیکٹر ہو جاتا ہے. اور آج کل کی جنریشن کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا پرسنل ہے اور کیا جو ہے وہ پبلک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں جو اپنے حلقے کے سیاسی مخالفین ہیں وہ اسی طرح کے ہیں, تو ہم لوگ وہ فیملی ایکسچینج بھی ہوتے ہیں, فیملی کی وشز بھی ایکسچینج ہوتی ہیں, فیملیز اسی طرح رہتی ہیں. صحیح. تو آپ کو ایسا تو نہیں ہوتا کہ بچے کہتے ہوں کہ آج کے دن خدا را سیاست پہ بات نہ کریں, یا سیاست پہ گھر کے اندر سیاست پہ بات ہوتی ہے پہلے تو یہ بتائیں, اور ایسا تو نہیں کہ کوئی قدغن لگا دی جاتی ہو کہ نہیں گھر میں پولیٹیکل ڈیبیٹ نہ ہو, یا بچے کہتے ہو نہیں آج نہیں ہمیں سیاسی بات نہیں کرنی؟ میں وہی کہنا چاہتی ہوں کہ جب عمران خان صاحب سیاست میں نہیں آئے تھے معذرت کے ساتھ, اس وقت ہم لوگ سیاسی ڈسکشنز گھر میں کر سکتے تھے, اور ایسی چیزیں ایک ڈیسنٹ فیکٹر میں آتی تھی کہ آپ ڈیسنسی سے ایک بات کر سکتے تھے. لیکن جب کہ انفارچونیٹلی عمران خان صاحب آئے ہیں, اس کی وجہ سے جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں سیاست میں, اور جس طرح کا لب و لہجہ استعمال ہوتا ہے, جس طرح ٹویٹر ہے, فیس بک ہے, سوشل میڈیا پہ آتی ہیں, اور وہ پھر آپ کی اس طرح کی جو ہیں مطلب آپ آن ریکارڈ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ میں نے جو پریفر کیا ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے سیاست کو بچوں سے دور رکھا جائے. ہاں جنرل نالج کے لیے ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں, یہ نیشنل اسمبلی میں ہو رہی ہے, یہ فارن افیئرز میں ہو رہی ہے, لیکن عام طور پہ جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ پریفر کرتے ہیں کہ بچوں کے سامنے یا فیملی کے سامنے ہم سیاست کی بات نہ کریں. اور یعنی بچوں میں بھی یہ پریفر کرتی ہوں کہ میں ایک ماں کی حیثیت سے بچوں کے ساتھ بیٹھوں, یا ایک وائف کی حیثیت سے اپنے خاوند کے ساتھ بیٹھوں. اور یعنی بچوں کا آپ نے ذکر کیا, تو شاپنگ پہ آپ نکلتی ہیں ان کے ساتھ, جیسے آپ نے کہا کہ آپ خریداری کرتی ہیں ہلکے کے عوام کے لیے, تو یہ شاپنگ کا سلسلہ پہلے سے شروع ہو جاتا ہے؟ عید کے دنوں میں کوئی مخصوص ہوتا ہے آنا جانا کہ ہمیں کوئی سنیما جانا ہے یا فلاں ریسٹورنٹ جانا ہے ود فیملی, کوئی اسپیسیفک دن ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے, پہلا دن ہے جیسے آج کا, دوسرا دن کوئی اس طرح ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟
اچھا ویسے ایک بات ہے, یہ سیاستدانوں کی زندگی میں تھوڑا فرق ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پبلک لائف میں اتنا زیادہ ہوتے ہیں, باہر گھر کے اتنا زیادہ ہوتے ہیں کہ جب ہم شام کو گھر آتے ہیں تو پھر ہم لوگ شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں باہر کی جو زندگی ہے. تو جو عید آتی ہے تو یہ پہلے دن جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے یا چیزیں لینی ہوتی ہیں یہ ہم کر لیتے ہیں, لیکن میں زیادہ پریفر کرتی ہوں کہ گھر میں پہلے ہی آن لائن شاپنگ کر لوں اور آن لائن شاپنگ کر کے جو ہے گھر کی چیزیں پوری کر لوں تاکہ مجھے کوئی مسئلہ نہ ہو, مطلب مجھے گھر بازار بھی نہ بھاگنا پڑے اور سیاست کا بھی کام نہ کرنا پڑے. مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ ملٹی ٹاسکنگ کرنی پڑتی ہے خواتین کو, وہ گھر کا بھی سنبھالنا ہوتا ہے. اب کوئی بھی خاتون پروفیشنل زندگی میں جس طرح آج کل جو ایک حقیقت ہے اس میں عورتوں کو کام کرنا پڑتا ہے, ان کو جو ہے ہاتھ بٹانا پڑتا ہے اکنامکلی بھی, تو وہ پھر عورتیں جو ہیں وہ ملٹی ٹاسک کرتی. تو یہ آن لائن شاپنگ سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ گھر پہ چیزیں ڈلیور ہو جاتی ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ آج کل جو پیٹرول کی پرائسز کی وجہ سے بھی آن لائن شاپنگ زیادہ اکنامیکل پڑتی ہے, گھر پہ ہی چیزیں ڈلیور ہو جاتی ہیں. آئی تھنک اس سے بہت سے ہمارے لوکل بزنسز کو بھی فروغ ملتا ہے. صحیح. اچھا وہ ہم گھر کی چیزیں میں پوری کر لیتی ہوں, لیکن جو ہلکے کی عوام ہے ان کو چیزیں بانٹنے میں مجھے خود مزہ آتا ہے, مجھے خود خوشی حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے میں پھر ان کے گھر گھر جا کے ان کے ساتھ, پھر وہ ایسے ہی ہے کہ ایک چھوٹی سی فیملی وہ بھی ہوتی ہے ہماری. اچھا کیونکہ یہ تو آپ کا پریکٹس میں رہتا ہوگا, کیونکہ جو سیاسی مخالفین ہیں وہ عمران خان ہو یا جو بھی ہوں, تو ان کی پارٹی یا ان کی گورننس سٹرکچر یا ان کی پالیسیز کو کرٹیسائز کرنا یا ان کے بیان کو مختلف جو ہے اس وقت کرٹیسائز کرنا. آج عید کا دن ہے تو میں نے کہا آپ سے پوچھوں, کوئی ایک خصوصیت تو آپ کو لگتا ہوگا, یعنی عمران خان صاحب کی اگر میں بات کروں, کوئی ایک لگتا ہے کہ ایک پازیٹیو, مجھے ایک یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ ان میں پازیٹیو بات ہے, کیونکہ آج نیگیٹو باتیں نہیں ہیں, تو میں نے کہا پازیٹیو پوچھو, کوئی ہے ایک بات آپ کو لگتی ہو پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہے؟ میں ضرور آپ کو بتاتی ہوں, اگر مجھے کوئی بھی ان کا پازیٹیو ٹریٹ جو ہے اس پہ میں اگری کرتی. اصل میں ان کی سیاست سے, ان کی پرسنالٹی سے اگری نہیں کرتی, پرسنلی نہیں اگری کرتی, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے ایک فتنہ ہے جو ہماری جو نیو جنریشن ہے, جو نئے لوگ ہیں, نئے بچے ہیں, ینگ بچے ہیں, ان کا جو ہے ان کو تباہ کر رہی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے, شاید آپ کو ابھی اس وقت وہ بہت زیادہ جو ہے ینگ جنریشن جن کو سیاست کا نہیں پتا, ان کو یہ نہیں پتا کہ سیاست میں کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں اور کیا اچیومنٹس ہوتی ہیں یا کیا ایکچوئل جو ہم لوگ ڈیلیور کر پاتے ہیں عوام کو, وہ چیزیں عمران خان صاحب ڈیلیور نہیں کر پاتے. تو پھر آپ مجھے وہ پرسنالٹی جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کرتی. میرے لیے یہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ جو عوام ہے اس کو آپ کیا ڈیلیور کر پا رہے ہیں. کیا آپ انہیں میاں نواز شریف کی طرح موٹر وے دے سکتے ہیں, کیا آپ جو ہے مہنگائی کم کر سکتے ہیں, کیا آپ جو ہے انفراسٹرکچر بنا سکتے ہیں, سی پیک, مطلب ایسی چیزیں جس سے جو ہے ہمارے ینگ بچے جو ہیں وہ یہ جو عمران خان صاحب کی 4 سال کی کارکردگی تھی, اس کی وجہ سے جو جوان بچے ہیں وہ باہر کے ممالک جانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو حالات بن گئے. تو اس لیے جو ہے یہ اب بات کہاں کی کہاں چلے گی, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہے ایسی چیزیں جو ہے ایک لیڈر میں دیکھنی چاہیے جو وہ آپ کو ڈیلیور کر سکے, کیونکہ اسی لیے عوام مطلب نہ کوئی پالیسی ہے نہ آپ کو لگتا ہے پرسنالٹی میں کوئی وہ ہے. اچھا پھر یہ بتائیں, کیونکہ غلطیاں تو پھر ہر ایک انسان میں ہوتی ہیں, اپنی قیادت میں آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی چیز کہ نہیں, یہ کیونکہ اچھا تو سب لگتا ہوگا, کوئی ایسی چیز کہ نہیں اس چیز کو امپروو ہونا چاہیے, مطلب میں نہیں کہوں گا کہ نقص نکالیں, لیکن امپروومنٹ ہونی چاہیے کہ ہاں یہ والی بات زیادہ اچھی ہونی چاہیے, کوئی ایسی بات ہماری پارٹی میں؟ جی آپ کی پارٹی قیادت میں, آپ کی پارٹی قیادت میں. ہماری پارٹی میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ ابھی مریم نواز صاحبہ بہت سے ینگ پارلیمنٹیرینز کو, ینگ جنریشن کو لے کے آ رہی ہے, لیکن ایک کمی محسوس کی جاتی ہے ہمارے جو پولیٹیکل پارٹی تھی پہلے, کہ جو ہے زیادہ جو ہے اولڈر جنریشن تھی, تو ان کا تھاٹ پروسیس ڈفرینٹ ہے, ان کا ٹیکنالوجی کو ہینڈل کرنا ڈفرینٹ ہے. اب چیزیں بہت فاسٹ ہو گئی ہیں, تو نیو جنریشن جو ہے اس کی جو ہے کمی مریم نواز صاحبہ پوری کر رہی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کمی کو ہم لوگ بخوبی ہینڈل کر رہے ہیں.
اچھا, اور یہ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ مزید امپرومنٹ بھی شاید اس میں گنجائش ہے. لیکن اچھا یہ بھی بتائیں ماجدہ صاحبہ کہ اگر میں آپ سے پوچھوں 3 وزیر اطلاعات بطور کارکردگی آپ کو لگتا ہے کہ کون, کیونکہ آپ خود بھی اپنی پارٹی کی ترجمانی کرتی ہیں میڈیا پہ, کہ آپ کو لگتا ہے یعنی ان کی پارٹی پالیسی سے ہٹ کر وہ اپنے میسج کو کتنا افیکٹولی ڈیلیور کر پاتے ہیں؟ مریم اورنگزیب صاحبہ, قمرالزمان کائرہ صاحب, فواد چودھری صاحب, ان تینوں میں سے 3 مختلف جماعتوں کے آپ کو کیا لگتا ہے کون زیادہ افیکٹولی اپنا میسج ڈیلیور کرتا ہے؟ آئی تھنک مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ نوجوان ہیں, تو وہ بہت تیزی سے اور بڑے فاسٹ طریقے سے نئی جو آپ کی ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بخوبی واقف ہے, تو وہ اچھی طرح جو ہے تیزی سے میسج ڈلیور کرتی ہیں ہر طرف. لیکن قمرالزمان کائرہ جو ہیں آئی بلیو وہ سیزنڈ ہیں, ان کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے, ان کو چیزیں ہینڈل کرنا آتا ہے, تو وہ تھوڑا سا ایج فیکٹر میں فرق ہے, لیکن آئی تھنک بوتھ آر ویری افیکٹو ان دیئر اون وے. اچھا, یہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی ترجمان آپ کو ایسا لگتا ہے جو بڑا, جو بھی ان کی پارٹی پالیسی ہے, انتشار ہے, جو بھی ہے, اس کو ڈیلیور اچھا کر لیتا ہے کہ ہاں یہ بھلے غلط کام ہے لیکن صحیح کر رہا ہے, اپنے میسج کو ڈیلیور کر پاتا ہے؟ کوئی ہے ایسا ترجمان جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے اپنی پارٹی کا میسج ڈیلیور کرتا ہے؟ دیکھیے پاکستان میں اور پوری دنیا میں انفارچونیٹلی جو ہے بہت سے جو غلط میسج ہے, نیگیٹو میسج ہے, وہ بڑی جلدی سپریڈ ہوتا ہے, اور جو پازیٹیو میسج ہے اس پہ لوگ جو ہیں وہ کم بلیو کرنا شروع ہو گئے ہیں, اور وہ جو ہے وہ ڈیلیور بڑی لیٹ ہوتا ہے, یا وہ لوگوں کے پاس پہنچتا آہستہ آہستہ ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو عمران خان صاحب نے جو نیگیٹو اور جھوٹی خبریں اور جھوٹے پروپیگنڈے بنانے سے جو ہے obviously ان کی جو ہے خبریں تیز جاتی ہیں, اس میں کوئی وزیر اطلاعات کا ان کے یا ان کی پارٹی ممبر کا کوئی جو ہے وہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے, کوئی کارکردگی نہیں ہے, لیکن بس یہ ہے کہ وہ نیگیٹو میسج ویسے ہی سپریڈ جلدی ہوتا ہے. صحیح. اور لاسٹلی عید کے حوالے سے ماجدہ صاحبہ کوئی پیغام آپ دینا چاہیں جو سب دیکھ رہے ہیں, جس طرح ہم نے شروعات میں ہی کہا تھا کہ بڑے مشکل دن ہیں یہ سب کے لیے, تو کوئی خاص پیغام آپ دینا چاہیں عید کے حوالے سے آج؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ انشاءاللہ پی ایم ایل این پی ڈی ایم جو ہے یہ ہم ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ, اور ہم کر بھی رہے ہیں. اور جس طرح شہباز شریف صاحب لگے ہوئے ہیں, جس طرح آپ نے رمضان میں بھی دیکھا کہ وہ یہ جو آٹا اسکریم ہے اس کو کے خلاف بھی لوگ بہت ہوں گے, لیکن وہ خود جا کے جو ہے وہ کوشش کرتے رہے کہ ڈیلیور کریں. میاں نواز شریف صاحب بھی ایسے ہی کرتے تھے, وہ آن سپاٹ جاتے تھے, چیزیں دیکھتے تھے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ساتھ تھوڑا سا جو ہے پیشنس دکھائیں, انشاءاللہ ہم اسی طرح جس طرح میاں نواز شریف کے زمانے میں ڈیلیور کیا تھا بیفور پینما, اسی طرح ہم ڈیلیور کریں گے. ایسے فتنے کی طرف جو ہے جو راغب ہوئیں گے تو آپ اپنے ملک کو نقصان دیں گے, اپنے آپ کو نقصان دیں گے. اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تھوڑا سا صبر کریں, اور انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ صبر کی تکلین دینی چاہیے, لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ آپ خوشیاں بانٹیں, اور خوشیاں جو ہیں جو بھی ہماری اوقات ہے, جو بھی ہمارے پاس ہے, اس کو آپ بانٹیں تاکہ آپ کی خوشیاں دوبالا ہوں, اور عوام جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا خوشی کی طرف لے کے آئی, نہ کہ جو ہے یہ جو حالات کی وجہ سے ایک نیگیٹو سا ایک ماحول بنا ہوا ہے وہ جو ہے اس کو ختم کریں. انشاءاللہ اللہ میاں بہتر کرے گا, اللہ میاں ہمارے لیے ہماری ساروں کی دعائیں رمضان کی جو ہیں وہ قبول کرے گا, اور انشاءاللہ حالات بہتر ہوئیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ نے ماجدہ صاحبہ, آپ کو ایک بار پھر سے بہت بہت آپ نے جوائن کیا, وقت نکالا آج کے دن, اور اپنا پیغام بھی دیا, ساتھ ساتھ اپنی مصروفیات اور سیاسی جو آپ کے خیالات, تھوڑے الگ نوعیت کے سوالات آپ سے کیے. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ایک بریک کے بعد مزید مہمانوں سے بھی گفتگو ہوگی. آج عید کے دن آپ ہمارا خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں بے نقاب کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب عید اسپیشل. آج عید کا دن, اور عید کے دن ہم مختلف سیاستدانوں سے بات کر رہے ہیں. آپ نے ابھی مائزہ حمید صاحبہ کی گفتگو سنی جن کا تعلق نون لیگ سے تھا, اور وہ بتا رہی تھی کس طرح ان کی عید ہوتی ہے. لیکن اب آپ کو لے کے چلتے ہیں ایسے سیاستدان سے جو پاکستان میں رہے, سینئر پوزیشنز پہ رہے, اور اب پاکستان میں ہے نہیں. تو پاکستان سے باہر عید کس طرح بن رہی ہے,
پاکستان میں جو مسائل ہیں ان کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے وہاں پر لوگوں کی طرف سے, ایک عام انسان کی حیثیت سے, ایک سیاستدان کی حیثیت سے, یہ بھی ان سے جانیں گے. عید کا دن کیسا گزار رہے ہیں. رضا ہارون صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. رضا ہارون صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, پروگرام میں جوائن کیا. رضا صاحب یہ بتائیں, وہاں پر عید اور یہاں پر عید فرق تو ہوگا, لیکن یہاں سے آپ کو جو ہم نے مشکلات ہم ملک میں دیکھ رہے ہیں, آپ کو اتنا دل میں احساس تو یقینی طور پہ ہو گئی, اطلاعات بھی ہوں گی, تو کیا محسوس کیا کر رہے ہیں عید پہ وہاں پر بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں. رضا ہارون صاحب. سفیان بھائی السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے توسط سے آپ کے تمام ناظرین کو عید کی دلی مبارکباد. رمضان کے مہینے کے بعد جو عید آتی ہے, آپ کو پتہ ہے اس کو میٹھی عید بھی کہتے ہیں, اور یہ خوشیوں کی عید ہوتی ہے. یو کے میں عید جو ہے وہ بڑے اسپیشل طریقے سے منائی جاتی ہے, چونکہ سب گھروں سے دور ہوتے ہیں, اپنے وطن سے دور ہوتے ہیں, تو ایکسٹرا ایفرٹ کرتے ہیں کہ وطن کا ماحول, ملک کا ماحول, کراچی شہر کا ماحول یہاں پہ کریٹ ہو. اور اسی طریقے سے جو روایات ہیں ہماری بزرگوں کی, نماز پہ جانا, تیاری کرنا, خواتین کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے, مہندی لگانا, کپڑے, یہ تمام چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں. لیکن اس دفعہ جو آپ نے سوال کیا بڑا پرٹیننٹ ہے سفیان بھائی. ہم سب لوگ جو جن سے میری ملاقات ہوتی ہے یہاں لندن میں, یو کے میں یا کسی اور غیر ممالک میں جب بات ہوتی ہے, سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں پاکستان کے حالات کو لے کے, نہ صرف معاشی حالات کو لے کے, بلکہ جو سیاسی افراتفری ہے, جو اداروں کے درمیان تصادم ہے, جو شخصیت جو ہیں وہ آئین سے اوپر جا چکی ہیں, فیصلے جو ہیں وہ قانونی اور انصاف پر مبنی نہیں ہو رہے ہیں, اور ایک ایسا تاثر ملک میں آ گیا ہے کہ ہر چیز ڈیوائیڈڈ ہے. اس چیز کو لے کر جو غیر ملکی میں مقیم پاکستانی ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اپنے وطن کے حالات کو لے کر کے. تو جہاں عید کی خوشیاں ہیں وہاں یہ فکر اور پریشانی. اور رضا بھائی یہ بتائیں, کیونکہ اب آپ کو ایسی فون کالز آتی ہیں کہ آپ کے رشتہ داروں کے خاص طور پہ کہ آپ برطانیہ میں ہمیں بلوا لیں, آپ چلے گئے, ہمیں بھجوا دیں, کیونکہ یہاں کے جو حالات معاشی چل رہے ہیں, نوجوان طبقہ ہو یا جو آپ کے اب 40 بھی ایج ہو, تو یہ تو اب ہوتا ہوگا آپ کو یہاں پہ, اور عید پہ دن تو رشتہ داروں سے بات چیت بھی ہوتی ہوگی, تو زیادہ تر یہ مطالبہ تو نہیں سامنے آتا؟ مطالبہ بھی آتا ہے, اور یقین مانے میں اس بات کو کہنے میں بالکل آپ سے ٹوٹا ہوا تھا کہ ہم بھی جب بات کرتے ہیں مشورہ اب یہی دیتے ہیں. اچھا. کہ اگر آپ نوجوان ہیں اور اپنا کیریئر بننا چاہتے ہیں, تو چونکہ اب سفیان بھائی ملک میں ہوپ ختم ہو رہی ہے. یہ جو ہوپ ختم ہو جائے نا, دیکھیں ہماری عمر میں آ کے تو چلو ہم نے ایک لائف گزار لی, ایک کیریئر بنا لیا, تمام چیزیں کر لی ہوتی ہیں, لیکن ایک نوجوان کے لیے ہوپ ہی سب کچھ ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں عید کے دن بھی میں لوگوں سے جب بات کر رہا ہوں, گھر کے بچوں سے بات کر رہا ہوں, تو وہ ہوپ لیس ہیں, وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اپنے مستقبل. ہم جب اس ایج میں تھے, یقین مانے ہم پریشان ضرور تھے, اتنے پریشان نہیں تھے, اتنے خراب حالات نہیں تھے. میری اپنی جوانی کی ایج یا آپ کی, آپ تو ابھی بھی جوان ہیں ماشاءاللہ سے, اللہ آپ کو جوان سلامت رکھے. آپ بھی جوان ہیں. آپ تھوڑا سا ہی پیچھے چلے جائیں, 15-20 سال چلے جائیں, تو نوجوان اتنا ہوپ لیس نہیں تھا. تو بالکل یہ صورتحال ہے کہ لوگ جانا چاہ رہے ہیں, نکلنا چاہ رہے ہیں, جس کو موقع مل رہا ہے پھر وہ رک نہیں رہا. اچھا, تو نہ صرف نوجوان بلکہ کاروباری طبقہ, انڈسٹریلسٹ, یہ تمام لوگ. اچھا, پاؤنڈ میں عیدی کا مطالبہ تو نہیں ہو رہا رضا ہارون صاحب آپ سے, کہ یہ اب کرنسی بھی تو اتنی اوپر نیچے والیٹائل ہو گئی ہے, یہ تو نہیں ہو رہا پاؤنڈ میں عیدی چاہیے؟ نہیں, وہ ہم تو پاؤنڈ کے حساب سے ہی دیتے ہیں, وہ وہاں خوش زیادہ ہو رہے ہیں کہ شاید رضا مامون نے, رضا چاچو نے اس دفعہ زیادہ ہی دی ہے. زیادہ عیدی نہیں دی ہے, وہ آپ کا روپیہ جو ہے وہ بہت زیادہ فال کر کے تو عیدی آپ کو زیادہ ملی. نہیں, بالکل ایسا ہی. اچھا, لیکن جو بھی ہے رضا صاحب, کیونکہ ہم ہیں تو اسی مٹی کے, اسی سوئل کے, اپرچونٹی سب کچھ ہے, لیکن وہاں رہ کر آپ مس تو کر رہے ہوں گے نا یہاں کے معاملات کو. کیا چیز ہے جو سب میں زیادہ مس عید پہ بالخصوص کر رہے ہوں گے کہ میں وہاں ہوتا تو میں عید پہ یہ ضرور کرتا, کوئی ایسی چیز؟ سب سے بڑھ کر جو ہے نا, اپنے لوگوں کو, اپنے شہر کو, اپنی گلیوں کو مس کرتا ہے بندہ. اور جہاں بھی چلا جائے, جتنا بھی ہم کر لیں, ہم بیسیکلی کاپی کر رہے ہوتے ہیں اس ملک کے اندر. ہم ماحول وہ کریٹ کر نہیں پاتے. اپنے گھر میں تو شاید کر بھی لیں, گھر سے دروازے سے باہر نکلیں گے تو وہ ماحول نہیں ملے گا. کراچی میں آپ گھر کے دروازے سے باہر نکلیں, پاکستان کے کسی شہر میں, تو پورا ملک عید کے ماحول میں ہوتا ہے. وہ ماحول آپ مس کرتے ہیں یہاں پہ, اور وہ روایات مس کرتے ہیں, وہ لوگوں کا ملنا مس کرتے ہیں. حالانکہ یہاں کریٹ ہوتا ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا, تو ایگزیکٹلی وہ فیلنگ مس ہوتی ہے. صحیح. اور یہاں پر آپ کی اپنے کولیگ سے بات چیت ہوتی ہے عید پہ, جو سابقہ کولیگز, موجودہ کولیگز, یعنی عید پہ کتنا آپ کا رابطہ, روابط عید والے دن بالخصوص ہوتے ہیں بحال, یا اپنی فیملی میں ہی رہتے ہیں آپ؟ کیا آپ کا مطلب؟ نہیں جی, بالکل ہمارے سارے کولیگز ہیں, ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ ہیں, نہ صرف یہ کہ ایم کیو ایم یا پی ایس پی سے تعلق ہو, بلکہ ایون مسلم لیگ نون ہو, پی ٹی آئی ہو, جماعت اسلامی ہو,
پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، یہ تمام لوگ ہمارے دوست ہیں، ہمارے ہم ایک فیملی ہیں، مختلف پارٹیوں میں ضرور ہیں، سب سے رابطہ رہتا ہے، گریٹنگ ایکسچینج ہوتی ہے اور اچھا ماحول رہتا ہے. صحیح. اور یہ بتائیں بھائی، کیونکہ آپ نے اس کہا کہ گلیوں کو مس کرتے ہیں، ماحول کو مس کرتے ہیں، وہ ماحول تو وہاں نہیں جا کے کریٹ ہو سکتا. وہ یہاں پر جو لذیذ کھانے ہیں کراچی کے، کہ اسلم روڈ کی نہاری، تو وہ ادھر کھارا در کی بریانی، تو سعید منزلی کھیر، تو یہ کچھ منہ میں پانی تو نہیں آ رہا سن کے میری باتیں؟ یہ آتا ہے یاد کچھ؟ آواز کے دن آپ نے بات کر دی ایمان سے، باقی سارے کھانے جو ہے نا وہ آپ نے خراب کروا دیے پروگرام. نہیں جی، ان کھانوں کا تو یہاں ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو ماحول، آپ کو وہ مزہ ہی نہیں ملتا. لوگ بناتے ہیں یہاں بھی، بڑے بڑے اچھے ریسٹورینٹس کھل گئے ہیں، بڑے اچھے کھانے پکتے ہیں، گھر میں اچھے کھانے پکتے ہیں. لیکن وہ جو کراچی کے جن لوگوں کے جن بڑے مشہور لوگوں، کبابیش، کباب والے، غفار کباب والا، ادریس کی نہاری ہو گئی، رشید کا قورمہ ہو گیا، یہ کباب ہو گئے بنس روڈ کے، یہ تو آپ کو یہاں نہیں ملے گا، یہ تو وہیں ملے گا. اور اسی جگہ بیٹھ کے کھانے کا مزہ ہے. وہاں بھی کراچی میں صفان بھائی آپ گھر لا کے کھائیں وہ مزہ نہیں آئے گا آپ کو. صحیح بات ہے. جب تک آپ اس ریسٹورینٹ پہ وہیں بیٹھ کے نہیں کھائیں گے. ہاں تو وہ نہاری تو وہ ختم ہی ہو جائے گا نا گھر لے کے آئیں گے تو. وہاں پر آپ خود بھی بناتے ہیں عید پہ، یعنی کوئی ایسی چیز کہ آپ گھر پہ، یعنی کیا مصروفیت رہتی ہے کچھ کھانے کے لیے؟ یہ تو نئی چیزیں ملتی میسر، تو کیا کرتے ہیں اس کریونگ کو پورا کرنے کے لیے؟ کیا ہوتا ہے پھر؟ یا وہاں سے آپ منگوا بھی سکتے ہیں اس کو شپمنٹ کے ذریعے؟ کچھ ایسا کچھ پروسیجر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نہیں، یہاں بڑے اچھے ریسٹورینٹس کھل گئے ہیں صفان، یہاں بڑے اچھے کھانے آپ کو مل جاتے ہیں. اور یہاں گھروں پہ لوگ بہت زیادہ، پھر آج کل جو مسالے اویلیبل ہے مارکیٹ کے اندر، جو بنے بنائے تراکیب اویلیبل ہیں، جو اکوپمنٹس اویلیبل ہیں، یہاں ہم لوگ ریپلیکیٹ کرتے ہیں. گھر میں ہم سب مل کر بناتے ہیں. اور میں بالکل گھر میں کھانا پکانے میں بیگم کی مدد کرتا ہوں، بشرا کی، اور ہم سب مل کر بہت اچھے یہاں پہ کھانے بناتے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ وہ خاتون خانہ ہیں، ان کے ہاتھ کا ٹیسٹ ہے، اور ہمارے ساتھ مل کر کے کھانے یہاں سارے بنتے ہیں. نہاری بنتی ہے، پائے بنتے ہیں، حلیم بنتا ہے گھر میں، بریانی بنتی ہے، شیر قورمہ بنتا ہے، کھیر بنتی ہے، مٹھائی آتی ہے. ایوری تھنگ از اویلیبل. ہر چیز آپ کو یہاں یو کے میں، لنڈن میں ملتی ہے. صحیح. اچھا، ایک اور سوال ہے تھوڑا سیاسی. پچھلے سال عید پہ تھے، کراچی کی آبادی ماشاءاللہ کوئی زیادہ تھی، اس سال تو مردم شماری میں اور کم ہو گئی ہے. پتہ نہیں اگلے سال ہم بات کریں اور کتنی کم ہو چکی ہو. تو یہ دیکھ رہے ہیں ہم یہاں سے کہ بندے کم ہوتے جا رہے ہیں شہر کراچی میں. کوئی سمجھ میں آ رہا ہے لندن میں بیٹھ کے آپ کو کوئی ریسرچ چل رہی ہے اس پہ کہ ہو کیا رہی ہے شہر میں؟ نہیں، کسی بھی طور پہ دیکھیں، پچھلے جو مردم شماری تھی 2017 کی صفان، اس میں ایک رپورٹ لیک ہوئی تھی پروویژنل رزلٹ اناؤنس ہونے سے پہلے. اور اس خبر کو دی نیوز کے اخبار میں صرف لیک ہوئی تھی کہ اس جو لیک تھی پروویژنل کے مطابق 2017 میں کراچی کی آبادی تھی 2,31,00,000. لیکن اس لیک، اور اس میں پھر سارے شہروں کی اور آبادی دی گئی تھی. لیکن مجھے یاد ہے کراچی کی آبادی 2017 میں پروویژنل رزلٹ میں تھی 2,31,00,000. وہ جب وہ جو لیگ رپورٹ تھی وہ پکڑی گئی، کیا ہوا اس کے بعد جب فائنل رزلٹ آیا تو ہم نے دیکھا کراچی کی آبادی ہو گئی 1,60,00,000. اور وہ جس بندے نے لیک کی تھی اس کو سزا ہو گئی. تو ہمارے کراچی کا پرابلم یہ ہے کہ کراچی کے ساتھ، اور یہ ایشو مردم شماری کا آپ کو پورے ملک میں کسی اور شہر میں یہ آواز آپ کو آتی نظر نہیں آتی ہوگی. کراچی کے ساتھ یہ لاوارثوں والا حال ہے. کراچی کے ساتھ یہ، اس کی بڑی وجہ کراچی اور سندھ کے اندر جو ہے وہ ایک امبیلنس ہے کہ اگر کراچی کی آبادی جو کہ 3 کروڑ ہے، زرداری صاحب اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کر چکے ہیں، پریزیڈنٹ زرداری صاحب، کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے کم کسی طرح نہیں ہے. اگر 3 کروڑ ہو جائے گی تو یہ صوبائی اسمبلی کی اور قومی اسمبلی کی نشستیں بھی ڈبل ہوں گی، اور جو رولنگ ایلیٹ ہے کراچی کی، سندھ کی، وہ تبدیل ہو جائے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ ایم کیو ایم یا پی ایس پی یا جماعت کو مل جائے گی، بلکہ شہری اور اربن جو بیلنس ہے وہ اربن سائڈ پہ زیادہ آ جائے گا. اس خوف کے مارے ہم سینسس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، حالانکہ سینسس جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ڈیٹا ہے، اتنا امپورٹنٹ ڈیٹا ہے کسی ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے، کہ اس کا براہ راست تعلق الیکشن سے بنتا ہی نہیں ہے. وہ تو میرے اور آپ کے محلوں کی ریسورسز، قومی ریسورسز، دیگر تمام چیزوں کی جو ہے وہ تقسیم کی بنیاد ہے، اور اس ڈیٹا سے آپ باقی تمام ڈیٹا کو اتھینٹیکیٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ ہم سینسس کو، مردم شماری کو الیکشن کے معنوں میں لیتے ہیں، ووٹر لسٹ کے ساتھ ملا لیتے ہیں، جو کہ انتہائی، اور یہ قومی جرم ہے. سینسس کی تعداد کو صحیح نہ ریکارڈ کرنا اور اپنے آپ کو سینسس میں نہ گروانا باقاعدہ سینسن ایکٹ 1959 کے تحت جرم ہے. آپ سزا ہے، آپ کو 6 مہینے کی سزا ہے اور 15,000 روپے آپ پہ جرمانہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں گنواتے. اور اس افسر پہ جرمانہ ہے جو شہر کو صحیح نہیں گنتا. لیکن اس کے باوجود
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادتی ہوتی ہے. وہی نا, تو یہ کتنا عجوبہ لگتا ہوگا کہ آپ وہاں بیٹھ کے ہم کہتے ہوں گے کہ آپ کراچی کی آبادی اور کم ہو گئی ہر سال, اگلے سال پتہ نہیں ہم ملے آپ کیا اور کم ہو گئی. لیکن یہ عید ہے تو میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے خود تو دی, آپ کہہ رہے ہیں عیدی پاؤنڈ میں گئی تو وہ کنورٹ ہو کے اچھی ہو گئی, خود آپ کو کہیں سے عیدی ملی رضا ہارون صاحب, کہیں اب ہے کوئی ملنے کے چانس ہوتے ہیں کہیں سے, کوئی امید ہوتی ہے کہیں سے ملنے کی؟ نہیں, اب صرف نکلتی ہے, ملتی کچھ نہیں ہے. پاس سے جاتا ہے, پاس سے آتا کچھ نہیں ہے. ایک بات آپ سے اور کر دوں مردم شماری کے حوالے سے, اچھا ٹاپک ہے جی جی, کہ آپ یہ دیکھیں کہ شہر پھیل رہا ہے. بالکل شہر پھیل رہا ہے, بحریہ ٹاؤن بن رہا ہے, ڈیفنس ڈی ایچ اے سٹی بن رہی ہے, یہاں پہ ڈسٹرکٹ جو ہوتے ہیں وہ 4 تھے اب 7 ہو گئے. تو یہ سب بڑھتے کس لیے ہیں؟ کہ آبادی بڑھ رہی ہوتی ہے نا. تو آبادی بڑھ رہی ہے دیکھنے میں, سننے میں, نظر آنے میں اور گننے میں, لیکن سینسس میں نہیں بڑھ رہی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ. لیکن رضا صاحب مجھے جو لگتا ہے, مطلب جس طرح آپ تو خیر ایک سیاستدان ہیں, آپ پاکستان کے ایشوز سے بالکل آپ جڑے رہتے ہیں ہر وقت, ٹویٹر پہ بھی میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں, لیکن جو لگ یہ رہے کہ وہاں پر بھی جو یعنی عام آدمی جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ کسی بھی سیاسی سوچ سے تعلق رکھتے ہوں, وہ باہر رہ کر اوورسیز پاکستانی وہ حیران ہی ہوتے ہوں گے, پریشان ہی ہوتے ہوں گے جب ملتے ہیں آپ لوگ آپس میں, تو صرف بات ہی یہ ہوتی ہوگی, شاید اتنا ہم نہیں سوچتے جتنا آپ لوگ ہمیں یہاں سے سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا, اور پریشانیاں جو ملک میں چل رہی ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہاں اس طرح کی مصروفیات دوستوں میں تو ہوتی نہیں, وہ ہفتے 10 دن بعد ملتے ہیں, اور کراچی کی خبریں, پاکستانی خبریں, بینگ کراچی آئٹ, بینگ پاکستانی ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں, دیکھتے ہیں, ہمیں ملک سے محبت ہے. تو جب یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں تو اچھی خبریں کم آتی ہیں. اور آپ میڈیا میں بھی دیکھیں تو چونکہ اچھی خبری نیوز نہیں بنتی, اچھی خبر پہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی, تو زیادہ پروموشن جو ہے وہ ہمارے ہاں اسی طرح کی خبروں کی ہے کہ بریکنگ نیوز بھی آپ دیکھیں گے, اچھی خبر کی بریکنگ نیوز نہیں بن سکتی, وہ بری خبر ہی کی بن سکتی ہے. تو اسی وجہ سے زیادہ پروموشن جو ہے باہر ملک کے اندر وہ یہی ہو رہا ہے کہ خراب خبریں زیادہ آ رہی ہیں, وہ پریشان زیادہ کرتے ہیں. ایسا ایک چیز ہے کہ آپ نے کہا کہ یہاں وہاں ملنے کا اتنی روایت, یہ کہ چھٹی بھی نہیں آفیشیلی ہوتی ہوگی, عید کی ہوتی ہے آپ کو رضا صاحب؟ یہاں پہ تو 5 چھٹیاں ہیں, اس بارے میں ہم اس معاملے میں اچھے ہیں, وہاں سے 5 چھٹیاں ہیں عید کی ہماری. نہیں, آپ 5 چھٹیاں انجوائے کریں, یہاں اگر ویکینڈ پہ نہیں ہوئی تو چھٹی نہیں ہوگی. اچھا, یہاں پہ صرف ویکینڈ پہ یعنی سیٹرڈے سنڈے اگر ہے تو ٹھیک ہے, پھر ملاقات ہے لوگوں سے, ورنہ پھر آپ نیکسٹ ویکینڈ پہ ملتے ہیں عید پہ. ورنہ پھر ہوتا یہ کہ عید کے بعد جو فورن کمنگ ویکینڈ ہوتا ہے اس دن لوگ ملنے کا اہتمام کر لیتے ہیں. صحیح ہے. اور ایک چیز شاید اور رضا صاحب, کیونکہ یہاں پر ہم نے دیکھا عید کے دن یہ بھی ایک ہوتا ہے پریکٹس ہے, قبرستان بھی لوگ جاتے ہیں, آپ یقینی طور پہ شاید اس کو بھی مس کرتے ہو یہاں پر, کہ یہاں ہوتے تو جو قبور ہیں اپنے رشتہ داروں کی, اہل و عیال کی, وہاں جانا دعا, تو یہ بھی شاید آپ ضرور مس کرتے ہوں گے. آنے کا ارادہ رکھتے ہیں کوئی آنا پاکستان واپس؟ نہیں, بالکل یہ مس کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ سارے ہمارے بڑوں کی, میرے بڑے بھائی کی, میری بڑی بہن کی, میرے والد صاحب کی قبر کراچی میں ہی ہے, تو مس کریں گے عید تو ان کو. اور میرا پورا پروگرام ہے عید کے فوراً بعد, کچھ چیزیں ہیں جس کے لیے مجھے کراچی آنا ہے, تو انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں. بہت بہت شکریہ رضا ہارون صاحب, آپ نے وقت دیا, آج پروگرام میں جوائن کیا. آپ کو بہت مبارک, تمام جو دیکھنے والے ہیں ان کو بہت بہت عید مبارک. رضا ہارون صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, اس سے آپ نے مائزہ حمید صاحبہ کی گفتگو سنی. مختلف سیاستدانوں سے ہماری گفتگو عید کے ان اسپیشل شوز میں جاری رہے گی کہ وہ کس طرح عید منا رہے ہیں, ان کے کیا ماحول ہے عید کا, وہ آپ کو عید پر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. یہ ساری صورتحال پہ گفتگو ہوئی. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ای میلز اینڈ ٹویٹر, جو آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں. دیکھتے رہیے گا, اب تک اپنا بہت خیال رکھیں.